سعودی عرب میں حاجیوں کو پیش آنے والی مشکلات پر بات کرتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر اعظم خان سواتی نے کہا کہ اس کرپشن کا انکشاف 4 ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ 4-5 مہینے پہلے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی کمیٹی باقاعدہ طور پر سعودی عرب گئی ہے، جتنی کرپشن کے شواہد تھے انہوں نے لا کر وزیر اعظم صاحب کو دی ہے۔ سینٹ کے اندر ایک بھی ممبر نہیں تھا ایسا، 100 ممبران میں سے ایک بھی ممبر ایسا نہیں تھا جس نے اس کرپشن کی نشاندہی 4 مہینے پہلے حج سے نہ کی ہو۔ اعظم خان سواتی کے بیان پر مذہبی امور کے وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی نے کہا کہ انکشاف کی اس رپورٹ میں ڈی جی حج کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، ان کا نام کہیں نہیں آیا۔ اعظم سواتی صاحب نے جو کچھ کہا بنیادی طور پر تو اس کی ثبوت کی ذمہ داری خود ان پر عائد ہوتی ہے، اور میرے خلاف تو سازشوں کی ایک طویل کہانی ہے، میں اگر وہ سنانے بیٹھوں تو مشکل ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ میں عرض کر دوں کہ جہاں تک انہوں نے چند ماہ پہلے جس رپورٹ کا ذکر کیا تھا تو وہ ستمبر کے مہینے میں، یہ 4-5 مہینے کی بات نہیں ہے، ظاہر ہے یہ نومبر جا رہا ہے تو درمیان میں صرف ایک اکتوبر کا مہینہ ہے، تو ستمبر کے مہینے میں یہ جو ہائرنگ ریویو کمیٹی آئی تھی یہاں پہ اور انہوں نے یہاں پر انویسٹیگیشن وغیرہ کی تھی اور پھر رپورٹ مرتب کر کے دی تھی، تو اس میں انہوں نے ڈی جی حج پر الزامات عائد کیے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں، وہ رپورٹ کی کاپی ہمارے پاس ہے، اس میں میرا تو کہیں نام تک نہیں تھا، ذکر تک نہیں تھا۔ اعظم خان سواتی نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے حامد سعید کاظمی کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اب وزیر اعظم پاکستان کی ہے کہ ایک ڈائریکٹر کو سزا دینے کی بجائے وزیر مذہبی امور کو سزا دی جائے، اس لیے کہ یہ اس کی کرپشن کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارے حاجیوں کو، غریب حاجیوں کو لوٹا۔ حامد سعید کاظمی کا کہنا ہے کہ کنکرنٹ لسٹ کی وجہ سے وفاق کی چند وزارتیں خالی ہونی ہیں، اس لیے کچھ لوگ انہیں ہٹا کر یہ وزارت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں کو کوئی مجھ سے قد ہے یا عناد ہے یا کوئی بہرحال جو بھی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح حامد سعید کاظمی کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے اس کو اتنا ڈی فیم کر دیا جائے اور اتنا ڈسہارٹ کر دیا جائے کہ یا تو یہ خود ریزائن کر کے چلا جائے یا یہ کہ اس کو ہٹا دیا جائے اور اس طرح ہمارے لیے راستہ صاف ہو جائے۔